أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جنات کو کیسے جلا سکتے ہیں آیت الکرسی کی برکت سے، اور کیسے اپنی جان اس سے چھڑا سکتے ہیں، اپنے گھر سے کیسے آیت الکرسی کو بھگا سکتے ہیں۔ یہ مختصری عمل ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی معالج کے پاس، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی بابا کے پاس، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے پیسے بھی بٹورتے ہیں، بعض اوقات آپ کو ذلیل بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، اس فیلڈ میں ایسے بھی غلیظ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس نام کے اوپر، جادو کے نام پر، لوگوں کی عزتوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ کا جو پیر ہے کوئی کامل جس کے آپ بیعت ہیں، تو آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، آپ ان سے دعائیں لے سکتے ہیں، لیکن وہ پیر بھی شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ تو محترم سامعین، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی کسی عامل، کسی معالج کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کے اندر ہمت، جگرا ہونا چاہیے۔ اصل ہوتا کیسے ہے کہ ہم جو مسلمان لوگ ہیں، خاص طور جو ہم پنجاب میں یا پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں ڈرایا اتنا گیا جنات کی وجہ سے کہ ہم خوف کھا جاتے ہیں، ہم اپنا علاج خود کرنا پسند بھی نہیں کرتے۔ اور محترم سامعین، اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جنات یا جادو اس کے اوپر زیادہ اٹیک کرتا ہے جو آدمی جنات سے یا جادو سے زیادہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دنیا میں کوئی بھی ایسی کام دیکھ لیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں بینگن کھاتا ہوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ چیزیں نفسیاتی طور پر آپ کے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں۔ جب پھر آپ بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی وہ سبزی جب آپ کو پسند نہیں ہوتی، یا وہ چیز جو آپ کو پسند نہیں ہوتی، آپ اس کے بارے میں عجیب کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، لیکن یہی ہوتا ہے۔ یہ اس طرح محترم سامعین نہیں کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان جو ہے یہ اشرف المخلوق ہے۔ یہ سب کا توڑ بھی ہے، یہ سب کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، سب کے اوپر قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے، چاہے سانپ ہو، بچھو ہو، جادو ہو، جنات ہو، شیر ہو، ہرن ہو، جو بھی جنگل کی بلائیں بھی ہوتی ہیں، تو انسان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو اختیار اور طاقت، ہمت دی ہوئی ہے۔ یہ صرف انسان اپنی صلاحیت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتا، وہ اس وجہ سے کہ انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، بدکاری زیادہ کرتا ہے، زنا زیادہ کرتا ہے، جھوٹ ہمیشہ بولا جاتا ہے ہمارے انسانوں کے اندر، تو اس وجہ سے انسان کی وہ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، ورنہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، آپ نے کیسے اس کا علاج کرنا ہے، چند پرہیز آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ صرف 7 دن کا عمل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر، آپ کا وہ مریض جس کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جادو کی قوت سے اور جنات کے حملوں سے انشاءاللہ بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ یا تو اس کے جنات آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے آپ کے مریض کو، یا پھر وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس وجہ سے کہ یہ پسینے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت میں آ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے کہ آپ ہمیں برداشت کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ نے کیا کرنا ہے، جس مریض کے اوپر آپ کو پتہ ہو یہ اس کے اوپر جنات ہیں، یہ جادو کا بہت زیادہ اثر ہے جس کی وجہ سے جنات کی حاضری ہوتی ہے، تو محترم سامعین، آپ نے اس مریض کو اپنے سامنے بٹھانا ہے۔ سامنے بٹھانے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس مریض کو آپ سامنے بٹھائیں گے اور اس کی آنکھیں آپ بند کروائیں گے، کیونکہ اس وجہ سے جب جنات کی حاضری ہوتی ہے مریض کے اندر، تو بعض اوقات جو اناڑی معالج ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ عامل نہیں ہیں اس کے، آپ نے عمل نہیں کیا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوئی، تو بعض اوقات جب وہ آنکھوں کے اندر جب حاضری ہوتی ہے تو وہ آنکھیں ایسے اس کی پھٹ جاتی ہیں، تو وہ اگلا آدمی دیکھ کے اس کی ہوا نکل جاتی ہے، جو علاج کرنے والا ہو جاتا ہے وہ خوف کھا جاتا ہے، اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اب اس کا علاج کروں کیسے، میں اس کے اوپر پڑھوں کیسے، کیونکہ بعض اوقات ایسی خطرناک قسم کی آنکھیں نکالتے ہیں، ایسی خطرناک کی یا ایسی آواز نکالتے ہیں، تو کم از کم جب آپ آنکھیں اس کی بند کروائیں گے تو آپ اس کی یہ مٹھیاں بھی بند کروا دیں گے، کیونکہ ہمارا جو طریقہ ہے، ہم اس کو ایک کارڈ پکڑواتے ہیں، اس کے اوپر وہ ہاتھ اس کے قید ہو جاتے ہیں، اس حصار کے اندر ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ کے گرد میں کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کو بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے عام اس کی اجازت ہے، کوئی اس کے اوپر لوازمات نہیں ہے۔
تو محترم سامعین، آپ نے جب آیت الکرسی پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب آپ اس لفظ پر آئیں ولا یعودہ حفظہما، آپ اس لفظ کو 21 مرتبہ دہرائیں گے۔ جب آپ 21 دفعہ پڑھیں گے، اس کے اوپر اگر جادو ہے یا جنات کے اثرات ہیں تو ایک دم وہ ایسے جھٹکے مارے گا، اور جیسے کسی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس طرح اس کے سین ہوں گے، اس کے سر بوجھ وزن بھی ہو سکتا ہے، مطلب مکمل غصے میں آ جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو جب وہ غصے میں آئے تو آپ نے اس کو پڑھنا بند نہیں کرنا، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے محترم سامعین۔ آپ نے اس کو چلانا ہے، آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دینی، اس طرف آپ نے غور زیادہ نہیں کرنا۔ ہاں، آپ اس کے اوپر توجہ مکمل رکھیں گے، آپ کی توجہ اس مریض کے اوپر ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر حملہ بھی کر دے، بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو آیت الکرسی ہے، آپ اس کو 21 مرتبہ ایک ہی آپ اس میں مجلس میں پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر آپ اس کو بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی مکمل ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، اس لفظ کو آپ نے 21 مرتبہ ہر دفعہ پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے آیت الکرسی شروع کی، جب یہ لفظ آیا آپ 21 دفعہ پڑھ کے پھر اس کو مکمل کریں گے، پھر آپ آیت الکرسی کو سٹارٹ کریں گے۔ اس طرح آیت الکرسی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر آیت الکرسی میں آپ نے 21 دفعہ یہ لفظ کو دہرانا ہے۔ اگر وہ جادو ہوگا تو وہ خود انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاضری بھی ہوگی اور وہ خود آپ سے بات کرنا چاہے گا، لیکن آپ نے 21 مرتبہ سے پہلے آپ نے اس سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ اس سے بات کریں گے تو پھر آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے مضبوط ہو کر بیٹھنا ہے اور بڑی تسلی سے، بڑے تحمل سے آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ایسا نہیں کیونکہ جن ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی، ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے پھر آپ کی ہوا نکال دے۔ تو محترم سامعین، یہ پڑھنے کے بعد، اور مجھے 100% یقین ہے، جب آپ 21 دفعہ اس طرح پڑھیں گے اور آپ پڑھیں گے اس طرح، جتنی آپ کو اچھی تجوید آتی ہے، جتنی آپ اس کو خوبصورت پڑھ سکتے ہیں اور جتنا آپ اونچا پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح پڑھیں، اور ہو سکے تو آپ کمرے کو بند کروا دیں۔ اگر وہ بچی ہے مریض تو اس کے ساتھ اس کی ماں ہے یا اس کی بہن ہے، 1-2 آدمی کو آپ بٹھائیں، زیادہ بچوں کو خاص کر آپ گھر سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اگربتیاں بھی پہلے آپ سلگا دیں، اور ہو سکے تو کوئی بھی عطر اس مریض کے ہاتھوں پر لگوا کے اس کو تھوڑا سا سنگھا دیں، اور معالج خود بھی اس کو لگا لے۔ اس کے بعد اپنے پاس اپنے چھری ضرور رکھنی ہے محترم سامعین۔ جب آپ 21 دفعہ پڑھیں گے تو وہ خود بولے گا، اگر وہ نہیں بولتا کوئی ایسی بات نہیں، آپ پھر 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس 1 گلاس پانی کا لیں گے، آپ اس کے اوپر دم کر دیں گے، آپ اس کے اوپر ڈالیں بھی صحیح، اس کو پلائیں بھی صحیح، اور اتنا اس کو کہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر جتنا اس نے پانی پینا ہے اسی سے ہی پے، اور اس کو استعمال کرتا رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تیسرے دن پھر عمل کرنا ہے۔ جب وہ حاضری کرے گا تو وہ خود بتائے گا کہ آپ نے ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو۔ آپ اس کو کہو یا تو آپ چلے جاؤ یا پھر جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر وہ مجبور کرتا ہے کہ آپ مجھے جلاؤ تو پھر آپ اس کا تصور رکھیں گے، پھر آپ اس لفظ کو ولا یعودہ حفظہما کو آپ 71 دفعہ پڑھیں گے، اور یہ عمل آپ 7 دن اگر کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ تیل کے اوپر دم کر کے اس کی مالش بھی کروائیں، اور ساتھ میں وہ پانی بھی پلوائیں، اور اگربتی کے اوپر دم کر کے اگربتیاں بھی سلگوائیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنا بھی سخت جادو ہوگا، جادو کی وجہ سے جنات بھیجے گئے ہیں، مسلط ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی جان چھوڑ جائیں گے۔ اگر ویسے ہی جنات اس کے اوپر عاشق ہیں، یا ویسے ہی اس کے کسی دشمنی کی وجہ سے، مثال کے طور پر لوگ کسی جگہ پر پیشاب کر دیتے ہیں تو اس طرح حملہ ور ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کی جان چھوڑ دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ اس کو صحیح سمجھ کر عمل کریں گے۔ ہمیشہ آپ غلطیاں کرتے ہیں، ویڈیو آپ مکمل نہیں دیکھتے، پھر بعد میں آپ کہتے ہیں قاری صاحب فلاں چیز رہ گئی تھی۔ خدا کے لیے آپ کمنٹس اس طرح کیا کریں، جب آپ ویڈیو کو دیکھ لیں، مجھے حرج نہیں ہوتی میں آپ کے جواب دوں، لیکن یہ کہ میں اس میں الجھ جاتا ہوں کہ آپ بات پوری سنتے نہیں، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی کل سے میں کوشش کر رہا ہوں، یا انشاءاللہ تعالی 5-6 دن کے بعد، کہ آپ کو نقش لکھوانا سکھاؤں گا، اور اپنی سرپرستی کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو لکھ کر بھی دکھاؤں گا، اور آپ کو مکمل اجازت دوں گا، صرف ایک شرط پر، کوئی اس کے چارجز نہیں ہوں گے، کسی بھی قسم کے لوازمات نہیں ہوں گے، اور آپ اس کو بغیر زکوٰۃ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ میرا حصار کا جو عمل ہے وہ 7 دن کا آپ عمل کر لیں گے، لیکن اس کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تاکہ میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دوں۔ اس کے بعد، اور یہ تقریباً جب 10-11 لوگ ہو جائیں گے گروپ کے اندر، تو پھر میں انشاءاللہ لکھوانا سٹارٹ کر دوں گا، اور ہر قسم کے اس کے اندر نقش آئیں گے، جیسے کسی کی شہوت کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا، یا رشتوں کے بندش وغیرہ، یا کاروبار کے معاملات، انشاءاللہ تعالی سارے میں آپ کو نقش ایک ترتیب کے ساتھ ایک سیریل چلائیں گے انشاءاللہ، وہ سارے اس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مکھیوں سے بھی ہماری جان چھڑائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔